تو ہم شادمان ہیں اور آئے زوردار تالیاں بجا کر خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں گے. آمین. وہ بھلا خدا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کا پیار نرالا ہے، اور وہ سدا اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے. کبھی میرا اور آپ کا خدا، جس کے لیے ہم جانتے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ کبھی اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں ترک نہیں کرتا. اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں حرف بحرف. آمین. کیونکہ وہ کہتا ہے آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اور اس کے وعدے اب تک قائم ہیں، جس طرح میرا اور آپ کا خدا قائم ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ابدی ہے، وہ ازل سے ہے اور اب تک قائم ہے. وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ اول اور آخر ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ لا تبدیل ہے، اس کی محبت لا تبدیل ہے، اس کا فضل دائمی ہے جو اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہم پر کیا، اور آج ہم شادمان ہیں. آمین. اس نے ہماری مشقتیں اپنے اوپر لے لی ہیں، اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے ہیں، اس نے ہماری ٹرانسگریشنز اپنے اوپر لے لی ہیں، اس نے ہماری مار کھائی اور گھائل ہوا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نہ فقط شفا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں. آئے اس یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی بجائیں گے. اور یہ حوالہ ہے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 27ویں آیت. میں چاہوں گا آج کی آیت کو آپ میرے پیچھے بلند آواز سے دہرائیں. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیے. کلام جو ہے یہ ہماری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، اور کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. خدا نے ہمیں یہ ویژن دیا کہ 2026 کا سال جو ہے یہ یوتھ کا سال ہے، اور میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ جوک در جوک یوتھ جو ہے وہ اس گروپ کا حصہ بن رہی ہے، اور اس کے سلسلے کی پہلی بڑی کانفرنس جو ہے وہ ہم 22 مارچ کو کر رہے ہیں. آمین. 22 مارچ کو ایک بہت بڑی یوتھ کانفرنس ہو رہی ہے، اور آپ سب اس چیز کے لیے دعا کرتے رہیں، تیار رہیں، تاکہ ہم خداوند کے فضل سے اس بڑی یوتھ کانفرنس کے وسیلہ سے کراچی میں بہت ساری بیٹیوں اور بیٹوں کو خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچا سکیں. آمین. ہم ایک دفعہ پھر آئیں خداوند کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. یہ انتہائی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں خدا نے ایک گھرانہ قائم کیا ہے. آمین. ہم خداوند یسوع مسیح میں خدا باپ کے گھرانے میں شامل ہو گئے، اور اب ہم خدا کو خدا نہیں بلکہ خدا باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اور جب ہم دنیا کے ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی یہ بات نظر نہیں آتی سوائے مسیحی ایمان کے. کہیں پر بھی کوئی خدا کو باپ کہنے کی جسارت نہیں کرتا سوائے وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. ہاللویا. مسیح پر ایمان رکھنے والے خدا کو باپ کہتے ہیں، اسے ابا کہہ کے پکارتے ہیں. اور یہ انتہائی خوبصورت بات ہے، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے. آمین. اور اب ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب مسیح کا خاندان ہے. مجھے ایک گیت بہت پرانا ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ یسوع راجا کا ہے پیارا خاندان، رہتا ہے ہر کوئی اس میں شادمان. یسوع راجا کا ہے پیارا خاندان. تو جو مسیح کے خاندان میں ہے
وہ سدا شادمانی کی زندگی بسر کرتا ہے. کل میری کسی غیر مسیحی سے بات ہو رہی تھی اور میں اس کو بڑے دلیری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا تھا, اور وہ دلیری اس سے بات یہ تھی کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کی قدرت کا یقین کر چکے ہیں اور جنہوں نے اس کا تجربہ حاصل کر لیا ہے, پھر کبھی وسوسے اور بے ایمانی جو ہے ان کی زندگیوں میں قائم نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. وہ سدا شادمانی سے بھرے ہوئے ہیں, وہ سدا اطمینان سے بھرے ہوئے ہیں, اور یہ کسی اور کی بدولت نہیں بلکہ فقط میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی بدولت ہے. ہاللیلویا. کسی اور کی بدولت نہیں ہے, کیونکہ یہ دعویٰ جو ہے یسوع مسیح نے اس آیت میں کیا ہے, اور یہ آیت جو ہے مسیح کے یروشلم میں دکھ اٹھانے سے بہت قریب ہے. یعنی وہ دکھ سہنے کے لیے جا رہا ہے, وہ اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے جا رہا ہے, اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے, میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. یہ وہ اطمینان نہیں ہے جو دنیا دیتی ہے, بلکہ یہ وہ اطمینان ہے جو یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے. آج آپ سب اپنی زندگیوں سے واقف ہیں, اور ہر ایک کی زندگی اس کے سامنے بالکل عیاں ہے. آپ اپنی فکروں سے, اپنے تردد سے, اپنے مسائل سے, اپنی آزمائشوں سے واقف ہیں, اور یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں ہمارے اطمینان کو چیلنج کرتی ہیں. ہمارا اطمینان آزمایا جاتا ہے. بہت بار ہماری ایجوکیشن کی فکر, بہت بار ہماری صحت کی فکر, بہت بار ہمارے رشتوں کی فکر, بہت بار روپے پیسے کی فکر, بہت بار آپ کی جاب کی فکر جو ہے وہ آپ کے اطمینان کو چیلنج کرتی اور آپ کے اطمینان کو کمپرومائز کرتی ہے. آپ کا اطمینان آزمایا جاتا ہے, ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کا امتحان لیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو, کلام کہتا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ اطمینان میں ہے. ہاللیلویا. جو مسیح یسوع میں ہے ان کے زندگیوں میں شادمانی ہے, اور یہ کسی اور کے وسیلہ سے نہیں بلکہ فقط خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. اور بہت سارے اپنی آسائش میں, اپنی دولت میں, اپنے ایسٹس میں اپنے اطمینان کو ڈھونڈتے ہیں. انہیں شاید لگتا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں بہت سارے ریسورسز آ جائیں, بہت سارا روپیہ پیسہ آ جائے, یا بہت ساری ہمارے پاس ایسٹس بن جائیں تو ہماری زندگی میں اطمینان ہوگا. لیکن کلام اس بات کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اپنی زندگی کی کوئی سرٹینٹی موجود نہیں ہے, کوئی یقین دہانی موجود نہیں ہے. اس دولت مند نے کہا تیرے پاس تو سالوں کا اناج اکٹھا ہو گیا ہے. اس نے اپنے کھتے بھر لیے اور کہا اے جان کھا پی, تجھے کس بات کی فکر. لیکن اس کا اطمینان بالکل ایسے ہی تھا جیسے ریت پر بنایا ہوا گھر ہے, اور اسی رات اس کی جان طلب کر لی گئی. وہ مال و اسباب کہاں گیا؟ کسی اور کے استعمال میں آیا. تو ہم اپنی زندگی میں بہت بار اپنی سمت میں مس ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. ہماری رہنمائی جو ہمارے ایموشنز یا ہمارے ڈائریکٹیوز جو ہماری زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مس لیڈ کر دیتے ہیں, اور ہم جب مس لیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس اصل نشان سے ہٹتے چلے جاتے ہیں, اور وہ اصل نشان یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. مقدس پولس رسول اسی نشان کی بات کرتے ہیں. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو کیونکہ وہ ہمیں اپنا اطمینان دینے کا وعدہ کرتا ہے. ہاللیلویا. بہت بار جب میری ملاقات دوستوں سے ہوتی ہے, عزیزوں سے ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے ہوتی ہے, تو اکثر ایک سوال کرتے ہیں پادری صاحب ہم آپ کو سدا مسکراتے دیکھتے رہتے ہیں, کیوں آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی چیلنجز نہیں ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں چیلنجز تو بہت سارے ہیں کیونکہ یہ زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. آمین. ایسا ہی ہے.
آپ کی زندگی میں روپے پیسے کا چیلنج آئے گا, آپ کی زندگی میں ہیلتھ چیلنجز آئیں گے, آپ کی زندگی میں بہت بار آپ کے رشتوں کا گراف بہت ہائی ہوگا, کبھی ڈاؤن ہوگا, کبھی آپ بالکل پیرالل جا رہے ہوں گے, لیکن خدا کے وعدے سدا ہمیں اپ لفٹ کرتے ہیں. آمین آمین. اور خدا اپنے بیٹے کی معرفت ہمیں اطمینان کا وعدہ دیتا ہے, تسلی کا وعدہ دیتا ہے. چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی, چیزیں ہمارے دسترس میں نہیں رہتی, اور جب دسترس میں نہیں رہتی, ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی, تو کوئی تو ہے جو انہیں کنٹرول کرتا ہے. ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں جو زد عام رہتی ہے کہ وقت میرے اختیار میں نہیں ہے, وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ ہم وقت کی قید میں ہیں, لیکن جس نے اس وقت کو بنایا ہے وہ اس سے بالا تر ہے. ہاللویہ ہاللویہ. وہ اسے کنٹرول کرتا ہے, وہ اس پر اپنے اختیار کو رکھتا ہے. اور جو چیزیں میرے اور آپ کے اختیار سے باہر چلی جائیں, جب ہم ایمان سے اور اطمینان سے اس کی حضوری میں جھکتے ہیں, تو وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے. ہاللویہ ہاللویہ. And that's very practical. بہت پریکٹیکل ہے یہ. اگر آپ اس کو کہیں سے کوئی مفروضہ سمجھ لیں تو پھر وہ ہماری بے ایمانی کی علامت ہے, لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. آمین آمین. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کہ جب ہم زندگی پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نا فقط اس وعدے اور اس کلام کے وسیلہ سے جو اس نے اپنے شاگردوں سے کیا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں, تمہارا دل نہ گھبرائے, اور یہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بار بار انہیں مضبوط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاللویہ. اور یہی کلام خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت ہمیں دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے رہو, بھائیوں کو مضبوط کرتے رہو, ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہو. اور اسی طرح جب یسوع مسیح اور شاگرد جھیل کے پار جا رہے تھے, اور اگر آپ ان کے چناؤ پر غور کریں, شاگردوں کے چناؤ پر غور کریں, تو شاگرد جو ہیں وہ ماہر ماہی گیر ہیں. دے آر ایکسپرٹ فشرمین, جن کا بچپن ہی سے پروفیشن جو ہے وہ ماہی گیری ہے. انہوں نے اپنی آدھی زندگی ہو سکتا ہے کشتی میں گزاری ہو, آدھی زندگی انہوں نے مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے گزاری ہو, اور انہوں نے اپنی اس زندگی میں اپنے ان بحری سفروں میں انہوں نے بہت سارے طوفانوں کا سامنا کیا ہو. لیکن میرے عزیزو, کلام کہتا ہے کہ جب یسوع بھی کشتی میں تھا اور وہ جا رہے تھے تو طوفان نے انہیں آ گھیرا, اور یہ طوفان کوئی عام طوفان نہیں تھا. یہ طوفان تو ان کے ایمان کی آزمائش بن کے آ گیا. انہوں نے اپنی حکمت, اپنے تجربے کو آزمایا ہوگا. ایسے نہیں کہ طوفان کو دیکھ کر جا کر انہوں نے یسوع کو جگانا شروع کر دیا ہوگا. انہوں نے پہلے تمام تر اپنی کوشش کی ہوگی, انہوں نے چپو چلایا ہوگا, انہوں نے بادبان کو پھیرا ہوگا کہ ہم ہوا کے صحیح رخ کو اختیار کر کے اپنی سمت کو برقرار رہیں اور اس طوفان میں بہ نہ نکلیں, یہاں ہماری کشتی جو ہے وہ الٹ نہ جائے. لیکن ان کی تمام تر کاوشیں کیا تھیں؟ بے سود تھیں. اور وہ جب تھک گئے اور انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ اب یہ طوفان ہماری جان لے لے گا, تو انہوں نے آ کر یسوع مسیح کو جگانا شروع کیا. اے استاد بیدار ہو جا, ہمیں تیری ضرورت ہے, ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اور تو سو رہا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تمہارا ایمان کہاں جاتا رہا؟ اے کم اعتقادو, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. میں کل اسی بھائی سے جس سے میری بات ہو رہی تھی, اسے میں نے کہا کہ خدا کو پسند آنے کا ایک ہی ریزن ہے, اور وہ ریزن ایمان ہے. آمین. تمام تر باقی چیزیں اس ایمان کا ڈسپرسل ہے, یعنی باقی تمام چیزیں انسان کی زندگی میں ہے وہ ایمان ہی کی بدولت آتی ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بغیر ایمان کے, بغیر عمل کے ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے.
اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا بھی کیا ہے؟ ناممکن ہے، امپاسبل. ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے جب تک کہ ایمان ہماری زندگی میں نہ ہو. اور یسوع مسیح نے پہلا سوال ان سے کہا کہ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ اے کم اعتقادوں، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں قطعاً طوفان سے خالی زندگی کا وعدہ نہیں دیتا. اس نے کبھی ایسی زندگی کا وعدہ ہم سے نہیں کیا، وہ زندگی جو بالکل سموتھ چلے. میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ڈرائیو کرتے ہیں انہیں اس بات کا پتا ہے، اور جنہوں نے پنجاب جاتے ہوئے ڈرائیونگ کی ہے یا بس پر گئے ہیں تو آپ سکھر تک جائیں تو آپ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہاں سے کون سی گاڑی آئے گی، کہاں سے کون سا کھڈا آئے گا، اور آپ کو اس کو بچانا ہے. لیکن جو ہی آپ سکھر سے موٹر وے پر جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی سموتھ ایک ڈائریکشن میں جاری ہوتی ہے، اور پھر آپ کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سموتھ لائف ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں اسپرچول وارفیئر نہ ہو، غور سے سنیں، اگر اسپرچول وارفیئر نہ ہو، یعنی روحانی جنگ ہماری زندگی میں نہ ہو، تو ہماری زندگی ایک جمود کا شکار ہو جائے گی، جیپوڈائز ہو جائے گی. ہماری لائف ایک جمود کا شکار ہوگی، اور پھر شاید ہم روحانی طور پر بیدار نہ رہیں اور ہم سونا شروع کر دیں. یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو. اور یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں روحانی جنگ جو ہے وہ ہمیں متحرک رکھتی ہے، روحانی جنگ ہمیں بیدار رکھتی ہے، اور روحانی جنگ ہمیں اس بات کے لیے قائل کرتی ہے کہ ہم اس جنگ کی تیاری دعا اور کلام کے وسیلہ سے کرنے کے لائق ہوں. اور اگر کسی کی زندگی میں روحانی جنگ نہیں ہو رہی تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے، اور ریڈ لائٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ یو آر فار اوے فرام گاڈ. ہاللیلویا. آپ اس آرمی کا حصہ بن چکے ہیں جو آرمی خدا کے خلاف کام کر رہی ہے. اگر آپ خدا کی طرف ہیں تو پھر روحانی جنگ آپ کی زندگی میں قائم رہے گی. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح نے کہیں پر بھی ہمیں طوفان کے بغیر زندگی کا وعدہ نہیں دیا. اس نے کہیں نہیں کہا کہ تمہاری زندگی میں آزمائشیں نہ آئیں گی. اس نے کہیں نہیں کہا تمہاری زندگی میں بھوک اور افلاس نہیں آئے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. وہ اب ہماری کمزوری میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزو، شاگرد تجربہ کار ملاح تھے. وہ طوفانوں کو سنبھالنا جانتے تھے، لیکن وہ طوفان جو تھا ان کی مہارت سے بہت بڑا تھا. وہ تھک گئے، وہ گھبرا گئے، اور ان کا اطمینان جاتا رہا. ان کا کانفیڈنس شیک ہو گیا. انہوں نے کہا اب نہیں، اب ہم ہلاک ہو جائیں گے. اور میرے عزیزو، اسی طرح زندگی میں ایسے طوفان آتے ہیں جو ہماری طاقت، ہماری سمجھ، ہمارے تجربے سے بڑے ہوتے ہیں. ہر ایک کی زندگی میں، میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، اور آپ سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سارے ایسے طوفان آزمائشوں کی صورت میں آتے ہیں جو ہماری قوت، ہمارے تجربے اور ہمارے ادراک سے بڑے ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمیں اس اطمینان کی ضرورت ہے جو یسوع ہمیں دیتا ہے. کوئی بندہ اپنے کسی عزیز کو کھو دے نا تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے اور اسے تسلی دیتے ہیں، دل وڈا کرو، خدا دی مرضی ہے، خدا اپنی مرضی کے مطابق لے گیا. اور پھر پوچھیں گے اس کی عمر کتنی تھی، اس کی اولاد کتنی، اور اگر کہنا وہ بڑی تھی اور شادی شدہ، چلو اے تو پھر بہت چنگی گل ہوئی ہے. لیکن کیا آپ کی باتوں سے وہ شخص تسلی پا رہا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ جبلتی اعتبار ہے. لیکن خدا ہماری جبلت یعنی ہماری نیچر کے مخالف کام کرتا ہے. ہم اپنی نیچر میں جب بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کو کھینچتے اور خود بڑھنا چاہتے ہیں. دوسروں کی تنزلی ہمیں لگتی ہے کہ شاید ہماری سرفرازی کا سبب بنے گی. لیکن خدا اس کے بالکل برعکس کرتا ہے. خدا ہمیں اپوزٹ ڈائریکشن میں سکھاتا ہے.
خدا کہتا ہے کہ جتنا ہم حلیم ہوں گے اتنا ہم سرفراز ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اسی طرح وہ طوفان جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، جو ہمیں ہماری استطاعت سے بڑے لگتے ہیں، جو ہماری برداشت سے باہر ہوتے ہیں، مسیح کا اطمینان ہمیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. نبرد آزما کا مطلب ہے وہ ہمیں اتنی قوت سے بھر دیتا ہے کہ ہم ان سے لڑ پائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ بہت سارے مقدسین کی زندگیاں دیکھیں تو مقدسین کی زندگیاں کسی بھی طور پر اس قدر آرام دہ زندگیاں نہیں تھیں. ان کی زندگی میں بڑے بڑے چیلنجز تھے. انہوں نے انجیل کی خاطر بہت بڑے دکھ سہے. انہوں نے انجیل کی خاطر نہ صرف ایموشنلی بلکہ فزیکلی ٹارچر سہے. تو بھی کلام کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اطمینان ان کی زندگیوں میں سدا قائم رہتا ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمارے دکھ کے وقت ہمیں اپنی تسلی سے بھرتے ہیں. آمین. ایک بڑا واقعہ ہمیں انجیل مقدس میں ملتا ہے کہ جب لازر مر گیا تو کیا ہوا؟ مریم اور مارتھا جو ہے وہ رو رہے ہیں اور وہ پریشان ہے. اور خداوند یسوع مسیح 3 دن کے بعد بیتنیہ میں آیا اور کلام میں لکھا ہے کہ مریم یسوع کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی گئی کہ وہ یسوع سے ملاقات کرے اور یسوع کو وہ ساری باتیں بتائے. اور کلام میں لکھا ہے کہ لازر یسوع کا کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ دوست تھا. He was a friend of Jesus Christ. ہاللیلویا. بھئی دوست ہے یسوع مسیح کا، اور دوست کی موت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دکھ سے بھر رہی ہے. خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اس نے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. ایمان تو ہے لیکن ایمان اس قدر نہیں ہے جس قدر وہ ہونا چاہیے. ہاللیلویا. ہم گاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے. اگر وہ یائر کے گھر میں گیا ہے اور اس کی بیٹی کو اس نے وہاں پر کہا کہ تو زندہ ہے، یہ مری نہیں بلکہ کیا ہے؟ سوئی ہے، اور اس نے اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی. ہاللیلویا. اور یہ وہی یسوع ہے جو نائن کی بیوہ کے بیٹے کو دیکھ کر ترس کھاتا اور اسے زندہ کرتا ہے. اور وہ کہتی ہے اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. لیکن میرے عزیزو، میرا یسوع چیزوں کو ریورس کرنے کی قدرت رکھتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ایک بڑا بھید ہے اور یہ بھید ایمان کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. وہ ریورس کرتا ہے، چیزوں کو واپس لے آتا ہے اور چیزوں کو ایسے بلاتا ہے جیسے وہ پہلے سے کیا ہے؟ موجود ہیں. اس نے کہا ایمان رکھ، تیرا بھائی جیتا ہے. ہاللیلویا. یہ تسلی ہے سر، اور یہ تسلی بغیر کلام کے بالکل نہیں آ سکتی. عزیز کہتے ہیں چلو خدا دی مرضی پوری ہوئی، لیکن خدا نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں اور وہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے. ہاللیلویا. یسوع نے کہا مریم خوف نہ کھا، تیرا بھائی مرا نہیں بلکہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا مطلب ہے دوبارہ جی اٹھنا. ہاللیلویا. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ جی اٹھنا، مر کے دوبارہ جی اٹھنا. یسوع نے کہا قیامت اور زندگی کون ہے؟ میں ہوں. اور اگر تو مجھ پر ایمان رکھے گی تو اپنے بھائی کو زندہ پائے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. That's the peace and comfort of my Lord Jesus Christ. یہ اس کی تسلی اور اس کا اطمینان ہے جو اس نے اپنی بندی مریم کو دیا. اور میرے عزیزو، یسوع مسیح کی تسلی وقتی نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. انسان کی تسلی جو انسان دیتا ہے وہ غیر معیاری اور
محدود وقت کے لیے ہے، لیکن جو تسلی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ دائمی اور سدا قائم رہنے والی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، وہ ہمیں دل کی گہرائی تک شفا دیتا ہے، وہ ہمارے دل کے اندر تک اس دکھ کو نکال باہر کر کے اسے اپنی تسلی اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ میں کل شام کو ہم صدر میں تھے تو اسد میرے ساتھ تھا۔ اسد کو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ جب میرے ماں باپ زندہ تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے بغیر ایک وقت بھی جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں جیسے اپنے گھر میں داخل ہوتا تھا تو پوچھتا تھا ابو کہاں ہیں، امی کہاں ہیں، اور ان کے ساتھ وقت گزارنا دیٹ واز مائی ہیبٹ۔ اور میں مطلب بچوں والا ہو کے بھی اپنی ماں کے ساتھ اسی طرح پیار کرتا تھا جس طرح میں اپنے بچپن میں پیار کرتا تھا۔ تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کبھی ان کے بغیر ایک وقت بھی نہیں نکال سکتا۔ اور کل میں اسے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو میری امی کو گئے 2 سال ہو گئے اور اب مجھے وہ اس طرح یاد بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنی تسلی خداوند یسوع مسیح میں پا لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے دلوں کی گہرائی تک ہمیں شفا بخشتا ہے، وہ ہمیں ہیل کرتا ہے، بیرونی اعتبار سے نہیں بلکہ اندرونی اعتبار سے۔ ہم کسی کے آنسو تو کپڑوں سے پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کے دل کو اس تسلی سے نہیں بھر سکتے، لیکن میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ ہمارے آنسوؤں کو پہنچتا اور ہمارے دلوں کو شادمانی عطا کرتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آج میں اور آپ ہمیں سے بتیرے ہیں جو اپنی لائف میں سٹرگل کر رہے ہیں، ہمیں سے بتیرے ہیں جو اپنی لائف میں ان چیلنجز کے وجہ سے اپنے اطمینان کو کھو رہے ہیں، لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہ اطمینان خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے دستیاب ہے۔ آمین، آمین۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی روپے پیسہ خرچ نہیں کرنا، کہ کرنا ہے نہیں نہ کرنا۔ جو لوگ تسلی دینے آتے ہیں انہیں کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی کا کوئی مر جائے بھائی صاحب تو کیا ہوتا ہے، وہ بندہ آندا افسوس لی تو نال سانو روٹی دی فکر پہ جاندی ہے کہ وہ بندے بہت آگے ہیں، دیکھ دا آرڈر دے دو، ایسے ہی ہے۔ تو وہ تسلی ہمیں ہزاروں میں پڑتی ہے، تو یہ تسلی تو مفت ہے۔ آمین، فری آف کاسٹ، کوئی اس میں آپ کو قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آپ کے آنسوؤں کو سمجھتا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور وہ آپ کے درد سے آپ کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے دکھوں سے ہمیں دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ اس میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آپ کو ایک دائمی امید بخشتا ہے۔ آمین۔ ہمارے دکھوں میں، ہماری مصیبتوں میں اگر آئیں ہم فلپیوں 4 باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں ذرا۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ یعنی وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو یسوع مسیح میں کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ وہ انہیں کمزور نہ ہونے دے گا، وہ ان کے گراف کو گرنے نہ دے گا، وہ اس کی صحت کو کسی بھی سوالیہ نشان میں قائم نہیں کرے گا، بلکہ وہ انہیں سنبھال لے گا۔ ہاللویا۔ خدا کے اطمینان جو ہماری سمجھ سے بالکل کیا ہے؟ باہر ہے۔ اب بات میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ وہ سارپت کی بیوہ جو خدا نے کہا کہ جا، ایلیا سے کہا کہ جا اور جا کر سارپت کی بیوہ کے پاس ٹھہر، میں نے اسے کیا تیرے لیے مقرر کیا ہے، وہ 1 سالی میں تیری کیا کرے گی؟ خبر گیری کرے گی۔ ایسا ہی تو مجھے تو یہ بالکل الٹ سی بات لگتی ہے، بجائے کہ خدا اپنے بندہ ایلیا کو کہے کہ جا اور سارپت کی بیوہ کی کیا کر؟
خبر گیری کر. خدا اسے بھیج رہا ہے کہ وہ تیری کیا کرے گی؟ خبر گیری کرے گی. اور آج کے دنوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے چرچز میں. لوگوں کی نظریں کن کی طرف لگی ہوئی ہیں؟ پادریوں کی طرف لگی ہوئی ہیں, چرچ کی طرف لگی ہوئی ہیں. وہ ہمیں دیں, وہ ہماری مدد کریں, وہ ہمیں ریسٹور کریں. لیکن ہماری ریسٹوریشن جو ہے وہ کسی شخص کی بدولت نہیں ہے, بلکہ خدا کے اطمینان کی بدولت ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور وہی اطمینان بخش کلام جو ہے مقدس ایلیا کی معرفت اس بیوہ تک پہنچا, اور اس نے کہا نہ تیرے مکے سے آٹا ختم ہوگا اور نہ تیری کپی سے کیا ہوگا؟ تیل ختم ہوگا. آج میں کسی دے گھر تور جاں, کوئی بیوہ ہوئے تو او دے گھر تھوڑا جا ہوئے تو میں جا کے کھا کے آ جاؤں تو کی ہوئے گا؟ لوگ من چنگا کہیں گے؟ نیور. لیکن میں ایک بات ایمان سے کہتا ہوں, جو خدا کو اپنے گھر میں ایمان سے اتارتے ہیں خدا ان کی زندگی میں اطمینان قائم کرتا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج انفارچونیٹلی پاکستان کی کلیسیا جو ہے وہ ایک بڑے غلط سمت میں جا رہی ہے. وہ پادری صاحبان کا استحصال کر رہی ہے, ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے. اور اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نیگیٹو ملتی ہیں جو خدا کے خدام کے حوالے سے درج ہیں. لیکن کلام دیکھیں, کلام کس طرح کہتا ہے کہ بعض اوقات خدا کے خادم کا کسی کے گھر جانا ان کی برکت کا وسیلہ بن جاتا. ہاللیلویا. اور یہ دونوں طرف سے ہے. یعنی کن کی طرف سے؟ خدا کے خادم کا جانا بھی کسی کی برکت کا وسیلہ ہے, اور خدا کے خادم کو ریسیو کرنا بھی برکت کا وسیلہ ہے. اگر ایلیا خدا کے کہنے کے مطابق ساپت کی بیوہ کے پاس نہ جائے تو اس کی برکت اس 11 سالی کے دور میں کیسے جاری ہوگی؟ خدا کا اطمینان جو ایلیا کی زندگی میں تو ہے وہ اس ساپت کی بیوہ کی زندگی میں کس طرح ٹرانسفر ہوگا؟ اور اسی طرح اگر وہ قبول نہ کرے تو وہ برکت جو خدا نے اس کے لیے رکھی ہے وہ کس طرح اس کی زندگی میں قائم ہوگی؟ That's very important. بہت اہم ہے یہ ہماری زندگی میں. میرے عزیزو, دنیا کی سلامتی حالات پر منحصر ہوتی ہے. ایسی ہے آج کل اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے حالات کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ کشیدہ ہیں. اب ہم اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس دور میں ہمارے ارد گرد اٹامک پاورز ہیں, اٹامک ویپنز ہیں, اور ایسے ہتھیار انسان اپنی حکمت سے بنا چکا ہے جس میں لمحوں میں شہر اور ملک تباہ ہو سکتے ہیں. تو انسان کی زندگی دنیا میں اس وقت سلامت ہوتی ہے جب حالات بہتر ہوں, کیونکہ ہماری دنیا میں سلامتی جو ہے وہ حالات پر منحصر ہے. لیکن یسوع کی سلامتی ہمارے اندر اس سکون کو پیدا کرتی ہے جو اس کے ہونے سے ہے. ہاللیلویا. اور اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ حالات کیسے ہیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کی زندگی کے چیلنجز کیسے ہیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کا گراف ہائی ہے یا لو ہے, آپ اچھے دنوں میں ہیں یا برے دنوں میں ہیں. خداوند یسوع مسیح کی حضوری جو ہے وہ ہمارے اندر اطمینان کو قائم رکھتی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. صرف گانا نہیں ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, ایمان بھی رکھنا ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. Your grace is sufficient for me. یسوع مسیح میں ہماری تمام احتیاجیں جو ہیں وہ رفع ہو چکی ہے. میرے عزیزو, دنیا کہتی ہے اگر حالات اچھے ہوں گے تو سکون ملے گا, ایسا ہی ہے. لیکن یسوع کہتا ہے میں تمہارے اندر ہوں, اس لیے حالات کچھ بھی ہوں سکون میرے وسیلہ سے قائم ہوگا, اطمینان میرے وسیلہ سے قائم ہوگا. تو کیوں ہم آؤٹ ورڈ پیس اینڈ کمفرٹ کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کے لیے اپنے اس انر پیس کو, اپنے اس اندرونی اطمینان کو کمپرومائز کر لیں اپنی زندگیوں میں جو یسوع مسیح کی معرفت ہے اور ایمان کی بدولت ہے, نہ کہ آپ کے کاموں اور آپ کے روپے پیسے کی بدولت ہے.
آج ہم گاڑی اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹریول جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے. ایسے ہی ہے آج ہم فون چاہتے ہیں. فون کا پرائمری کام کیا ہے سر؟ کال کرنا, رابطے میں رہنا. لیکن آج ہم اچھے سے اچھا فون چاہتے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھے سے اچھا فون لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری زندگی میں کمفرٹ کا سبب بنے. لیکن یہ آؤٹ ورڈ ہے جس کا تعلق ہماری اندر کی زندگی سے نہیں ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ اگر میرے گھر میں خوشی نہیں ہے تو دنیا کی خوشیوں سے مجھے کیا فائدہ ہے, اور اگر میرا گھر خوش ہے تو دنیا میں بھلے کتنے بھی دکھ اور مصیبتیں ہیں میری زندگی میں شادمانی ہے. اور یہ آپ کی پرسنل لائف کو شو کر رہی ہے. اگر آپ کی پرسنل لائف یعنی آپ کا انر بینگ جو ہے, جو آپ کا اندر کا انسان جو ہے, یعنی آپ کی جو روح ہے, آپ کی جو جان ہے, اگر وہ خداوند یسوع مسیح میں تسلی اور اطمینان سے معمور ہے تو پھر دنیا کے حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور اس کی بڑی مثال ہمیں پالوس اور سیلاس کی زندگی میں ملتی ہے. ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ کاٹ میں ٹھونکے گئے ہیں, انہیں انگنت بینت لگے ہوئے ہیں, اور یہ وہ سردی کا عالم ہے. آج تسی اپنے بچے نو ایک سوٹی مار دو تے دوجی مارو گے تو اس تو پہلا تانوں پتہ لگ جائے گا کہ بچے نو کنی تکلیف ہو رہی ہے. کبھی کسی کو بینت لگا؟ آپ کی لائف میں تجربہ رہا ہے بھائی صاحب؟ اسکول میں نہیں لگا؟ پاسٹر کندن لگے ہیں؟ ہاں مجھے خود لگے ہیں بھائی. اور یہ پتا ہے, میری بہنوں کو بھی پتا ہے کہ کس قدر تکلیف ہوتی. انگنت, کلام مقدس میں لکھا انکاؤنٹیبل, انگنت بینت پالوس اور سیلاس کو لگے, اور وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کہاں ہیں؟ کانٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں. کانٹ سمجھتے؟ لکڑی کا وہ سانچا جس میں آپ کے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں وہ ٹھوک دیے جاتے ہیں, اور آپ یوں بیٹھے رہتے ہیں, آپ ہل نہیں سکتے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے وہ خدا کی حمد کر رہے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. That's the inner peace. یہ آپ کے اندر کا اطمینان ہے, اور یہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہم یہ کہہ سکیں کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے. ہاللیلویا. اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں کیا ہے؟ زندہ ہے. پھر ہی ہم قید خانہ میں گیت گا سکتے ہیں, ورنہ نہیں گا سکتے. ہاللیلویا. اور آپ یقین کریں کہ جو اس تسلی اور اطمینان سے بھر جاتا ہے جس کا خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے, تو پھر وہ تیل کے کڑاہوں میں جانے سے بھی نہیں ڈرتے. آمین. پھر وہ آروں میں چیرے جانے سے بھی نہیں ڈرتے. پھر وہ ایمان سے یہ کہنے کے لائق ہو جاتے ہیں کہ مجھے سیدھی نہیں بلکہ الٹی صلیب لٹکاؤ. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور اگر آپ پہلے شہید استفانوس کو دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ اس کو سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, اور اسے معلوم ہے کہ اب میں مر جاؤں گا, لیکن وہ کلام میں کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یسوع کا اطمینان قائم ہے. ہاللیلویا. اس میں یسوع کی تسلی کیا ہے؟ قائم ہے. پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے. اور آج میں اور آپ اس تسلی سے بھرنے کے لیے تیار ہوں. کل میری بات ہو رہی تھی بھائی منور سے, اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ حالات برے تھے, اب حالات اچھے ہیں. اور میں نے اس شخص کو دیکھا ہے بھائی منور کو کہ میں نے ان کی زندگی میں کبھی کمپلین نہیں دیکھی. انہیں خدا پر کبھی میں نے شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آج خداوند کا شکر ہے کہ وہ اس تسلی اور اطمینان سے بھرے ہوئے. آمین. This is what God requires from us. اپنا ایٹیٹیوڈ بدل لیں, اور اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کے لیے ہمیں اطمینان کی ضرورت ہے, ہمیں تسلی کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, خدا ہمیں مصیبتوں میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, وہ ہمارے آزمائے جانے پر بھی خوش نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہماری آزمائش میں اپنی قدرت کو ہماری زندگی میں قائم کرتا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش جو ہے وہ ایک شرط تھی. آمین.
खुदावंद यीशु मसीह का आजमाया जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो कुदरत से नहीं बल्कि फरमाबरदारी के वसीला से हुई है, और वो कामिल खुदा की नहीं बल्कि कामिल इंसान की हुई है। रोमियो के खत में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। और खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, अपनी कामिल बशरियत में उन तमाम आजमाइशों का सामना करता है जिन आजमाइशों का सामना आज मुझे और आपको है। हम इससे बतेरे भूख सहते हैं, हम इससे बतेरे नंगपन सहते हैं, हम इससे बतेरे जो है वो बेसरो समानी के हालत में है, उनके पास सर छिपाने की जगह नहीं है। बहुत सारे फिजिकली जो है वो दुख, मुसीबत और बीमारियों का शिकार है, और बहुत सारे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। और कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने ये तमाम आजमाइशें सही, आप उसकी आजमाइशों का बगौर मुतालिया करें। 40 दिन और रात उसने फाका किया, और आजमाने वाले ने पास आकर कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर क्या बन जाएंगे, रोटियां। यीशु ने इनकार नहीं किया, उसने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। यानी इस जिंदा कलाम के वसीला से हम क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने उसे बदनी तौर पर आजमाया, उसने कहा हैकल के किंगरे पर खड़ा कर कहा तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मेरे अजीजों, अगर आज मैं और आप आजमाइशों में गिरे हुए हैं तो ये जान लें कि जिस तरह खुदा का पाक रूह उसे बियाबान में लेकर गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, इसी तरह उसका पाक रूह हमारे साथ है, वो दायमी मददगार हमारे साथ है, और वो अपनी कुव्वत से हमें लबरेज करता है ताकि हम ये कहने के लायक हों कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी, कोई तपाली तेरे डेरे में दाखिल ना होगी। और ये उस वक्त है जब हम उस इत्मीनान से भरे हों। एक कॉन्टेक्स्ट हुआ, और उस कॉन्टेक्स्ट में 2 पेंटर्स को एक तस्वीर बनाने के लिए कहा गया, और वो उसका टाइटल था कि पीस पेंटिंग। और एक शख्स ने, एक पेंटर ने जो अपनी तस्वीर बनाई, उसने एक बहुत ही दिलकश झील बनाई, और उसके साथ उसने पहाड़ बनाए, और उसने दरख्त बनाए, और अपनी तस्वीर पर उसने लिखा कि ये पीस पेंटिंग है। यानी वो पीस को इस नजर से देखता है कि अगर आप एक हसीन मंजर में हो और कोई चीज आपको डिस्टर्ब ना कर रही हो तो आप क्या है, इत्मीनान में है। लेकिन दूसरे पेंटर ने उसके बिल्कुल मुखालिफ एक तस्वीर बनाई। उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें एक तूफान बढ़ता चला आ रहा है और हवाएं चल रही हैं, दरख्त गिर रहे हैं, लेकिन उस सारे मंजर में उसने एक ऐसे परिंदे को दिखाया जो अपने घोंसले में आराम और इत्मीनान से बैठा हुआ है, और उसने कहा इत्मीनान ये है, दिस इज द पीस। और उसकी पेंटिंग जो है वो उस मुकाबले में विन कर गई। और यही इत्मीनान वो है जो यीशु मसीह हमें देता। हालेलुया, हालेलुया। हालात कुछ भी हो, मसाइब कैसे भी हो, चैलेंजेस कैसे भी हो, अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आ रहे हो, कमजोरियों ने हमें आ घेरा हो, आजमाइशों ने हमें आ घेरा हो, लेकिन हम बड़े इत्मीनान के साथ, इस हौसले के साथ, इस उम्मीद के साथ उसके कदमों में बैठे हों कि मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स द पीस। ये इत्मीनान है, और ये इत्मीनान खुदा हम सबसे चाहता है। वो हमसे चाहता है कि हमारी जिंदगियां उसके इत्मीनान से भरे रहें। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। GLTV, Gospel for Nations.